ایویڈنس آپ کے پاس ہیں اور آپ کو بہادری سے باہر آ کے سوسائٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی قابل دستاندازی جرم ہے. جی اور اس کا آپ اگر شکار ہوتے حکومت نے یا اس پہ کیا ہے یہ ٹرائل سیشن، وہ کسی بھی قانونی نیٹ ورک پہ نہیں آئے گا. یہ کلیئر کریں 297 جیلی پیروں والا یہ مافیا کاروبار، ہر چیز کا علاج جادو ٹونا نہیں ہے. وہ پولیس کے پاس جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اردو. ہم جدت کی بہت تیزی سے مناظر تو طے کر گئے. سائنس نے اتنی ترقی کی کہ انسانوں کو سیاروں سے لے کے سمندر کی گہرائیوں تک کا سفر کروا دیا. کائنات کے بہت سے راز بھی افشا ہو گئے، لیکن آج بھی ہم توہم پرستی میں گرے ہوئے ہیں. جادو ٹونا، عملیات اور کالا جادو تویز گنڈوں سے باہر ہی نہیں آ رہے. ان حرافات کی وجہ سے بہت سے انسانوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں پہ یہ مافیا جو تھا، جو جیلی پیروں والا یہ مافیا کاروبار جو چل رہا تھا، یہ اب پوری انڈسٹری کی شکل میں سامنے آ گیا ہے. سوسائٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. نہ مذہبی حلقے اور نہ ہی سول سوسائٹی اس ایشو پہ بولنے کے لیے سامنے آئی ہے. حادثے وارداتوں میں قوانین تو بنائے گئے ہیں، لیکن عاملوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ نقصان اٹھانے والوں کے لیے کوئی قانونی قدغن ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اس میں خاص طور پہ خواتین کی بھی عزتیں لوٹی گئی ہیں اور بچوں کی بلی بھی چڑھائی گئی ہے، لیکن قانون کبھی حرکت میں دیکھنے میں نہیں آیا ہے. اس کاروبار سے منسلک جیلی پیر جو ہے وہ کسی بھی قانونی نیٹ ورک میں نہیں آئے ہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی مقیم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان جیلی پیروں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی قانون سازی کی گئی ہے، اور اگر کی گئی ہے تو وہ قانون سازی کیا ہے، کس طرح سے وہ ان جیلی پیروں سے نبٹ سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون سید عادل عباس ترمذی صاحب. یہ ہمیں بتائیں گے کہ آج جیلی پیروں کے لیے بھی قانون بنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل جی. اب یہ جو جعلی پیر اور کالا جادو اور اس طرح کے تمام جو غیر قانونی کام ہیں ان پہ قانون بن چکا ہوا ہے، اور 2025 کی جو امینڈمنٹ ہے اس قانون کے مطابق جو تعزیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی ہے، اور جو سیکشن 297A جو وجود میں آیا ہے اس کے مطابق یہ تمام جادو ٹونا، بلیک میجک کرنا یا اس طرح کے تمام جو عمل ہیں وہ غیر قانونی قرار دے کر قابل سزا قرار دیے گئے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے اس چیز پر کبھی بھی کوئی قانونی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی ایسی ترمیم کی گئی. اب حکومت وقت نے اس پر یہ کام کرتے ہوئے اس چیز کو امینڈ کیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر یہ 17 عمل جو معاشرے میں ایک سماجی برائی کے طور پر سامنے آ گیا ہے اس کو قابل جرم قرار دے دیا گیا ہے. 297A کے مطابق کسی بھی طرح کا جادو ٹونا کرنا اور روحانی طور پر یہ جو بلیک میلنگ اس معاشرے میں جاری ہے وہ جرم قرار دی گئی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں فوجداری قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر سزا مقرر کی گئی ہے. اچھا وکیل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سزا کتنی ہے؟ جی اس قانون کے مطابق اس جرم کی جو سزا زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے، اور جرم کے نوعیت کے مطابق 7 سال بھی ہے، اور کم سے کم سزا اس میں کم از کم سزا 6 ماہ تک کی ہے. اچھا تو جرمانہ کتنا ان کو ہو سکتا ہے؟ جی اس میں جو جرمانہ ہے وہ 1 ملین تک ہے، یعنی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ ہوگا. یہ ٹرائل کہاں چلے گا اور یہ کتنے عرصے تک چلے گا؟ یہ ٹرائل جو ہے کہ
کیونکہ اس پہ خاصا جو ہے وہ حکومت نے یا اس پہ کیا ہے. یہ ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا اور یہ سمری ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایویڈنس کون کون سے چاہیے ہوں گے؟ دیکھیں اس میں ایویڈنس جو ہے وہ آج کل جیسے زیادہ تر کالز ہیں، واٹس ایپ کالز ہیں، واٹس ایپ وائس نوٹس ہیں، یہ ساری ایویڈنس ہے جو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ جس طرح اس نے آپ سے رابطہ کیا، جس طرح اس نے آپ سے پیسے منگوائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بطور ثبوت عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے پیسے ان کو دیے ہیں، کہ ان کی ریکوری بھی ہو سکے گی اس میں ٹرائل کے دوران؟ نہیں، یہ بیسیکلی تو اس میں جرم کی سزا ملے گی. اگر پیسے ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے میں پھر سول سوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریکوری بھی کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، آپ کو بتایا سید عدیل عباس رمضی صاحب نے کہ قانون موجود ہے، ایویڈنس آپ کے پاس ہیں، اور آپ کو بہادری سے باہر آ کے اس مافیے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لیگل فورم بھی موجود ہے، وکلا بھی موجود ہے، اور وہ آپ کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس مافیے کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور کو بچانے کے لیے آپ کو ہمت پکڑ کے باہر آنا ہوگا اور اس مافیے کا مقابلہ کرنا ہوگا. آج کے اس جدید دور میں اس توہم پرستی سے باہر نکلنا ہوگا. ہر چیز کا علاج جادو ٹونا نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کسی کا کوئی ایسا ہی مسئلہ درپیش ہے، ایسے ہی مسئلے کا شکار ہے، تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.